ہم سب چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ہر انسان کی یہ جذباتی ضرورت ہے کہ لوگ اسے سنیں، اسے سمجھیں، اس کی بات کو اہمیت دیں۔ اور اسی چاہ میں ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں یا شاید نہیں بھی کرتے ہیں۔ ہم اس چاہ میں کہ لوگ ہمیں پسند کریں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ان اصولوں پر کہ جن پر ہماری زندگی چلنی ہے، ہم نے یا تو ان اصولوں کو بالکل ہی بھلا دیا ہے یا پھر کہیں گوا بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بالکل برخلاف ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہماری بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں بھی بھرپور کامیابیاں ہوں۔ ہمارے ماں باپ، معاشرے اور تعلیمی اداروں سے ہم نے شاید یہی سب کچھ سیکھا ہے، اور اگر آپ کی اپنی اولاد ہو تو آپ بھی شاید اس بات کو بخوبی سمجھ پائیں گے، اور شاید آپ بھی اسی جد و جہد میں لگے ہوں۔ جب ہمارے بچے پڑھائی لکھائی، کھیل کود یا پھر کسی اور کام میں ناکام ہوتے ہیں، اور جب لوگ ان پر ہنستے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں یا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ شاید ہماری بے عزتی ہے۔ لیکن شاید ہی ہم نے کبھی سوچا ہو یا پھر سوچتے ہوں کہ ناکامی کے بارے میں ہمارا اپنا ذاتی نظریہ کیا ہے۔ ذرا غور کریے، ہمارے دماغ میں ہم کئی ساری چیزیں سوچتے ہیں، اور کافی سارے خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں، اور کئی سارے تصورات ہمارے دماغ میں بنتے ہیں۔ پر آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ خیالات، یہ تصورات، تھاٹس اور امیجنیشنز ہمارے دماغ میں بنتے اور ابھرتے کس طرح ہیں؟ اور ان خیالات اور تصورات کا ہماری اپنی سوچ پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ اور کس طرح ہماری سوچ کا ہمارے رکھ رکھاؤ، ہماری زندگی اور ہمارے اپنے کردار یعنی بیہیویئر پر اثر پڑتا ہے؟ آپ اور میں اور ہم سب ہماری زندگی اور زندگی کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، پر سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی بدلنے سے پہلے کیا ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں؟ اور اپنے آپ کو بدلنے سے بھی بہت زیادہ ضروری ہماری اپنی سوچ، کیا ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن جس معاشرے میں آپ اور میں اور ہم سب ہیں، اور جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، یہاں پر ہماری سوچ اور سمجھ اور فکر کو بدلنے کی شاید ہی کوئی بات ہوتی ہو۔ ہم بات کرتے ہیں تو ایک اچھی نوکری کی، ایک اچھی گاڑی کی اور چند اچھے کپڑوں کی، لیکن اگر ہم بات نہیں کرتے ہیں تو اپنی سوچ، اپنی سمجھ اور اپنی فکر کو بدلنے کی۔ ہمیں اگر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا تو میرا ماننا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے حالات بدلنے ہوں گے، اور اگر ہمیں ہمارے حالات بدلنے ہوں گے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور اگر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ہمیں ہماری اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم دو طرح کی زندگی جیتے ہیں، ایک وہ جو ہم لوگوں کے ساتھ سماج میں رہ کر گزارتے ہیں، ہماری سماجی زندگی، اور ایک وہ جو ہم اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یا اپنے من کی دنیا میں جیتے ہیں۔ ہماری باہر والی وہ زندگی جو ہم سماج کے ساتھ رہ کر گزارتے ہیں، اسے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چہرے پر ایک پلاسٹک اور ڈپلیکیٹ اسمائل لیے، اپنے چہرے پر ایک نقاب ڈالے یا ایک ماسک لگائے، نہ چاہتے ہوئے بھی گزار ہی لیتے ہیں۔ پر ہماری دل کی دنیا، ہمارے اپنے اندر کی دنیا، من کی دنیا، اور اس دنیا کے جو مسائل ہیں، ہمارے دل کے جو مسائل ہیں، ہماری سوچ کے جو مسائل ہیں، کیا ہم اسے بھی اپنے چہرے پہ ایک ڈپلیکیٹ اسمائل لیے اور ایک پلاسٹک ماسک لگائے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کر پائیں گے؟ چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ سماج میں عزت پانے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے یا پھر اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، اور ان کا دل رکھنے کے لیے آپ ان کی تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تعریف اور یہ مسکراہٹ میرے دل کی گہرائیوں سے اور میرے من کی دنیا سے نہیں آ رہی ہو، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں اور شاید کامیاب ہو سکتے ہیں؟
اپنے من کی دنیا کو چھوڑ کر سماجی دنیا میں کامیابی کے جو اصول ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں اسکول سے ملے ہوں کہ سال بھر تو آپ نے کچھ پڑھائی نہیں کی اور عین ایگزام سے چند روز پہلے آپ نے رٹا لگا لیا اور رٹا لگا کر پاس ہونے کی کوشش کی یا شاید پاس بھی ہو گئے. تو ہم کو لگتا ہے کہ زندگی بھی جس طرح اسکول میں رٹا لگا کر پاس کی گزاری جائے گی. یہ بات کہ ہم اسکول میں رٹا لگا کر صرف ایگزام پاس کر سکتے ہیں اور زندگی نہیں، اسکول والے اس ایگزامپل سے تو شاید ہمیں سمجھ میں آتی ہے، پر ہم میں سے اکثر زندگی کے دوسرے مراحل اور دوسرے کاموں میں اس ایگزامپل کو سامنے نہیں رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر یہ ایگزامپل ہمارے سامنے ہے بھی تو شاید ہم اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں. آپ یہی مسئلہ اور یا یہی سوال کسی کسان سے پوچھ کر دیکھیے کہ اس نے سال بھر تو کچھ محنت نہیں کی، کوئی بیج نہیں بویا اور عین بارش یا پھر بہار سے پہلے اپنے کھیت جا کر ایک اچھی خاصی فصل کاٹنے کی کوشش کی. تو کسان کہے گا کہ بھائی کھیتی باڑی جو ہے وہ ایک قدرتی اصول پر چلتی ہے اور اس قدرتی اصول پر چلنے کے لیے آپ کو کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. آپ بالکل وہی فصل کاٹو گے جو آپ نے بوئی تھی اور اس میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارا اپنا بیہیویئر بھی شاید انہی اصولوں پر چلتا ہے. ان موقعوں پر جہاں ہمارا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے یا پھر کچھ چند دن کے لیے ہو، تو جس طرح ہم نے اسکول میں رٹا لگا کر کامیابی حاصل کی، اسی طرح اپنے چہرے پر ان شارٹ انٹریکشنز میں لوگوں کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ اسمائل اپنے چہرے پہ لیے ہم لوگوں کا من تو جیت لیں گے. لیکن ان موقعوں پر جہاں ہمارا رشتہ لوگوں کے ساتھ ایک لمبے وقت تک بندھا ہو، یہاں آپ کی ڈپلیکیٹ اسمائل اور آپ کا ماسک والا چہرہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں پر ضرورت پڑے گی آپ کے دل کی گہرائیوں کی، یہاں پر ضرورت پڑے گی آپ کے دل کی آواز کی، اور یہاں پر ضرورت پڑے گی آپ کے من کی دنیا کی، آپ کے کریکٹر کی، آپ کے کردار کی. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر رشتہ داریاں اور کاروباری معاملات بس صرف ایک فارمیلٹی بن کر رہ جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو اوپری سطح پر بہت ہی کامیاب اور خوش و خرم نظر آتے ہیں، وہ اپنے من کی دنیا میں، اپنی دل کی دنیا میں خالی محسوس کرتے ہیں اور وہ ناکام محسوس کرتے ہیں، اور ان کی یہ ناکامیابیاں بہت جلد کسی نہ کسی سطح پر اور کہیں نہ کہیں ابھر کر سامنے آ ہی جاتی ہیں. آپ اگر میرے ان خیالات سے متفق ہیں تو فیڈ بیک میں اپنے کامنٹس کے ذریعے ہمت افزائی کیجیے تاکہ مجھے آپ تک ایسی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس بنا کر پہنچانے کا موقع ملے. اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں.